بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ ایک سب سے افسوسناک خبر وہ یہ ہے کہ آج اعظم خان صاحب جو نگران وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اعظم خان صاحب کی صحت اچانک خراب ہوتی ہے اور ان کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے گزشتہ رات، جس کے دوران ان کا علاج جاری رہتا ہے اور اس کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ انتقال کر جاتے ہیں آج کی ڈیٹ میں۔ تو اعظم خان صاحب ایک اچھے بیوروکریٹ تھے، ایک اچھے بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ہر دفعہ جب بھی نگران سیٹ اپ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اپنی خدمات پاکستان کے ساتھ رکھی، اور آج وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ 10 ماہ کے پی کے وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور اس سیٹ اپ کے ساتھ وہ چلے ہیں، اس نگران سیٹ اپ کے ساتھ۔ آج ان کا جنازہ تقریباً 3 بجے کے قریب ان کے آبائی گاؤں چارسدہ میں ادا کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک افسوسناک خبر تھی جس کو میں نے چاہا کہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے اہل و عوال کو، جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں، اپنے ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اہم ترین جو خبر ہے اس کے اوپر آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے وقت کے جو فرعون ہیں، وقت کے جو طاقتور کیا کہتے ہیں، فرعون، جو بھی ان کو نام دے دیں، انہوں نے ایک حکمت عملی تیار کی ہے اور وہ نئی حکمت عملی ہے، اس کا پرچار کر رہے ہیں، اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے لیے ایک ادارہ بھی مختص کر دیا گیا ہے، اور وہ ادارہ بہت سے لوگوں کے خلاف پہلے بھی کارروائیاں کر چکا ہے۔ جب بھی کوئی سیاسی توڑ پھوڑ، کوئی سیاسی لیول کی جب بھی بندر بانٹ ہوئی ہے، یا طاقتور اور سیاست کے درمیان جب بھی کوئی آڑ آئی ہے، کوئی مطلب کہ معاملہ بنا ہے، تو لوگوں کو توڑنے کے لیے، لوگوں کی توڑ پھوڑ سیٹ کرنے کے لیے یا کسی طرف ان کو سیٹ کرنے کے لیے یہ ادارہ کام کرتا رہا ہے۔ اس ادارے کا جو نام ہے وہ محترم ترین ادارہ نیب ہے، کیونکہ محترم ترین ادارہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ کہیں توہین نیب میرے کے اوپر بھی نہ لگی ہو۔ تو محترم ترین ادارہ مشرف صاحب کے دور کا بنایا ہوا ہے، اور ایک ڈکٹیٹر نے بنایا تھا، آپ اندازہ لگا لیں اس نے کیا سوچ کے بنایا تھا۔ اسی لیے اس نے بنایا تھا کہ اس ٹائم جو ڈیموکریٹک آوازیں اٹھ رہی تھیں، جمہوریت کے لیے جو آوازیں اٹھ رہی تھیں، ججز کی بحالی کے لیے جو اٹھ رہی تھیں، جو دستور توڑا گیا تھا اس کی بحالی کے لیے جو اٹھ رہی تھیں، ان سیاستدانوں کو، ان لوگوں کو کیسے توڑنا تھا اور کس طریقے سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے چکر میں پورے نظام کو مفلوج کرنا تھا۔ تو یہ ادارہ بڑا پاک صاف ادارہ ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے ویسے تو، کیونکہ آج کل ویسے ہی بہت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تو عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے وقت کے فرعونوں نے جو اپنی حکمت عملی بنائی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے امریکہ کو خوش کیا گیا اور عمران صاحب کی حکومت گرائی گئی، اور حکومت گرانے کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا وزیر آباد کے پاس قریب، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نہیں ٹوٹے۔ 4 گولیاں کھانے کے بعد بھی عمران خان صاحب نہیں ٹوٹے۔ تقریباً 200 کے قریب مقدمات مختلف اداروں کی جانب سے بنائے گئے، پھر بھی عمران خان صاحب نہیں ٹوٹے۔ زخمی حالت میں ٹانگ کے اوپر پلاسٹر لگا ہوا تھا، اور تمام 200 مقدمات میں عدالتوں کی طرف دوڑایا گیا عمران خان صاحب کو، عدالتوں میں جاتے رہے، اور کچھ عدالتیں خود بلاتی رہیں کہ ان کو سٹریچر کے اوپر بھی لانا چاہیے، اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کی بائیو میٹرک نہیں ہوگی اور ان کا کیس آگے نہیں چلے گا۔ اس طرح کے معاملات میں بھی عمران خان صاحب
نہیں ٹوٹے۔ عدالت کے اندر سے تذلیل آمیز طریقے سے رینجر نے عمران خان صاحب کو کالر سے پکڑ کے جس طرح گرفتار کیا، اس کے بعد بھی عمران خان صاحب نہیں ٹوٹے۔ اٹک جیل میں قید کر دیا گیا 4x4 کے کمرے میں، اور اسی میں ایک اوپن واش روم تھا، چارپائی تک نہیں تھی، نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، صرف مطلب کہ کھڑے ہو کے اتنا تنگ، اور ادھر بھی جو اوپر کیمرے لگائے گئے، پھر بھی عمران خان صاحب نہیں ٹوٹا۔ عمران خان صاحب کے نہانے کی ویڈیوز، عمران خان صاحب کے واش روم جانے کی ویڈیوز، باتھ روم بالکل کھلا تھا، ظاہر ہے ان کے سیل کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا تھا، ان کے اندر سیل کے اندر والے احاطے میں، پھر بھی عمران خان صاحب نہیں ٹوٹے۔ عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے بہت سے جتن کیے گئے، ہر چیز ٹرائی کر لی گئی، لیکن وہ شخص نہیں ٹوٹ رہا۔ پوری کی پوری پارٹی پاکستان تحریک انصاف، اس میں سے ہر چیز ان کی توڑ دی گئی، گھر، گاڑیاں، کاروبار، اور لوگوں کی پریس کانفرنسز کر کے ان کو بھی توڑا گیا، لیکن عمران خان صاحب پھر بھی نہیں ٹوٹے۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اب جو حکمت عملی فرعون نے وقت نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے یا کرنی شروع کر دی ہے، یا جس کے اوپر کام جاری ہے، یا جو سیٹ اپ بنا دیا گیا، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو وائف ہیں بشرا مانیکا، ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو بنایا جائے، ان کو مزید سٹرونگ کیا جائے، اور جو بشرا مانیکا ہیں ان کو بشرا بی بی جو ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے، کسی طریقے سے گرفتار کیا جائے۔ یعنی کہ ایک شخص پورے نظام سے نہیں ٹوٹ پایا، پورے نظام کے ظلم اور جبر سے نہیں ٹوٹ پایا، تمام طاقتور کی چالوں اور سازشوں سے نہیں ٹوٹ پایا۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی وائف کے اوپر پریشر بنایا جائے، اس کی وائف کو گرفتار کیا جائے، اور جیسے ہی وہ گرفتار ہوں گی تو پھر ہم عمران خان صاحب کو بتائیں گے کہ جناب اب بس کر دیں، اب آپ کے جو سیٹ اپ ہے اس میں ہمیں چھوڑ دیں، ہمارے معاملات کو بالکل کاؤنٹر نہ کریں، اور یہ جو آپ خواب دیکھ چکے ہیں یا قوم کو جگانے کا، اور جو یہ آزادی کے خواب دیکھے ہوئے ہیں، ان کو بھول جائیں۔ یعنی کہ ایک عورت کے اوپر تشدد کریں گے، ایک عورت کو یہ گرفتار کریں گے، اس کے اخلاقی کردار کشی کریں گے، اور یہ ساری چیزیں کریں گے، اور پھر عمران خان صاحب کو دباؤ میں لایا جائے گا، عمران خان صاحب کو پریشر میں لایا جائے گا۔ یہ ایک دوست ہیں فرد شہزادی، جو بشرا بی بی کی دوست ہیں، تو اس کے کئی نام بھی بنائے انہوں نے، فرا گوگی اور اس قسم کے بڑے، ان کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے، تو اس کے اوپر بھی مقدمات ہیں، ان کو ابھی کیٹیگوریکل ہینڈل کیا جا رہا ہے نیب کی جانب سے، اور وہ جو تانے بانے ہیں وہ ملائے جائیں گے بشرا بی بی کی جانب، اور پھر ان کو اریسٹ کیا جائے گا۔ تو یہ جو ذمہ ہے، یہ ساری جو ذمہ داری ہے، یہ اتنا بڑا جو جھول ہونے جا رہا ہے، جس کے اوپر میڈیا بھی پیش ہے، میڈیا بھی اپنے بڑے بڑے بیانات، بڑے بڑے ٹاک شو، بڑے بڑے سیٹ اپ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بشرا بی بی کو جب اریسٹ ہو تو ہماری ٹی آر پیز اوپر ہو جائیں، اور ہم اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو گرفتاری ہے، یہ جو مقدمہ ہے، یہ جو بشرا بی بی کو اریسٹ کرنا ہے، یہ جو نیک کام ہے، یہ نیب کے ذریعے لگایا گیا۔ اب نیب آپ کو پتہ ہے کہ مکمل طریقے سے ان تمام چیزوں میں ایک اعلیٰ کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ نیب کے اوپر اس ٹائم جو چیئرمین نیب ہیں وہ ایک جنرل ریٹائرڈ ہیں، احمد نذیر بٹ صاحب یا نذیر احمد بٹ صاحب۔ تو ان کے ذمہ یہ چیز لگا دی گئی ہے کہ آپ نے اب بشرا بی بی کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہیں، جتنی بھی چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں، ان کو فوراً گرفتار کیا جائے۔
نیب کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی بالکل انہوں نے بہت پختہ ترین قسم کا کیس بنا لیا ہے. آنے والے وقتوں میں ایک ریفرنس بھی عمران خان صاحب کے اگینسٹ دائر کیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کے علاوہ ہٹ کے جو بشرا بی بی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بڑے پختہ ثبوت انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں. اب یہ کچھ دن کریکٹر اسیسینیشن ہوگی، اخلاقی کردار کشی کی جائے گی ایک عورت کی اور اس کے ساتھ اس کی دوست کی بھی، اور یہ ساری چیزیں میڈیا پر بھی ہوں گی. ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے، اس میں ساری چیزیں فیڈ کی جائیں گی، لوگوں میں فیڈ کی جائیں گی کہ دیکھیں جی یہ کس طریقے سے ہمیں یہ ثبوت ملے ہیں کرپشن کے، فائنینشیل اور اخلاقی، اور ساری چیزیں سیٹ کی جائیں گی، مذہبی ایون تک کہ مذہبی چیزیں بھی ایک بیان بازی کی جائے گی. اور یہ سارا میڈیا کرے گا. یہ وہ میڈیا کرے گا جس میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب کا صرف نام لینا، نام تصویر چلانا تو بہت دور کی بات ہے، نام تک لینا جو ہے نا وہ بین کیا ہوا ہے، وہ بالکل بند کیا ہوا ہے. اور یہ اس ٹائم آزاد میڈیا ہے، آزاد ریاست پاکستان ہے، اور آزاد دستور ہے، آزاد جمہوریت ہے. کیا کیا آزاد ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اس کے علاوہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ایک تو عمران خان صاحب ٹوٹ نہیں رہے، عمران خان صاحب کسی حالت میں نہیں ٹوٹ رہے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مقبولیت دن بدن ان کی بڑھتی جا رہی ہے، مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ایک شخص کو ہم نے لانچ کرنا ہے، اس کی مقبولیت دن بدن لو ہوتی جا رہی ہے. اپنے سرویز کراتے ہیں اور اپنے سرویز میں بھی ایک دن 85% ہوتی ہے، دوسرے دن 90% پہنچی ہوتی ہے. تو یہ اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے جو انتقام ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ انتقام کا سلسلہ کب رکے گا؟ کیونکہ انتقام دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ملک جو ہے وہ دن بدن پیچھے کی رفتار میں جا رہا ہے. ملک بالکل سلو ہو گیا ہے، ملک کے جو خزانے ہیں، ملک کی جو ترقی ہے وہ رک گئی ہے. تو جو انتقام ہے وہ دن بدن اپنی سپیڈ پکڑتا جا رہا ہے. تو آپ نے یہ اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک آدھ پریس کانفرنس اور آئے گی، ہو سکتا ہے بنی گالا سے کوئی پریس کانفرنس کر دی جائے، وہاں سے کسی شخص کو پکڑا جائے، گن پوائنٹ پہ تو کسی سے بھی پریس کانفرنس کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل مجھے کوئی گن پوائنٹ پہ کہے کہ آپ نے یہ بولنا تو میں بول دوں گا، میں کمزور سے شخص ہوں. لیکن عمران خان صاحب ہمت ہے ان کی، وہ نہیں ٹوٹے، چاہے وہ گن پوائنٹ ہو، چاہے وہ جو سبھی پوائنٹ ان کے سامنے رکھا گیا ہے وہ ابھی تک کسی پوائنٹ پہ نہیں ٹوٹے، کیونکہ ان کا جو ویژن ہے، ان کا جو کیا کہتے ہیں ایک خواب ہے وہ بہت بڑا ہے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اس غلامی سے نجات دلانی ہے جو 70 سالوں سے وہ غلامی کرتے آ رہے ہیں، اور طاقتور کے اشارے پر وہ غلام تھے اور آج بھی ہیں، اس سے آزاد دلانی ہے. تو یہ جو حقیقی آزادی ہے جس کا انہوں نے خواب دیکھا ہے یہ چلتا رہے گا. اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ٹوٹ نہیں رہے. ان کو پتہ ہے میری قوم میرے انتظار میں ہے، میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، وہ اپنا فیصلہ قوم کرے گی اور میرا فیصلہ میرا رب کرے گا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.